तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम यरूशलेम में पैदा हुए। अब्रानी ज़ुबान में दानियाल का मतलब है खुदा मेरा जज है। बैतुल मुक़द्दस पर बाबुल के हमले के वक्त हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल थी। कुरान मजीद में आपके नाम का तज़किरा नहीं किया गया, लेकिन इस्लामी रवायात और मुस्लिम तारीख़ी माखूज़ उनका हवाला देते हैं। ख़ास तौर पर बनी इसराइल के असीर होने की मशहूर कहानी में दानियाल नबी ख्वाबों की तर्जुमानी करने और उम्दा फ़ैसले करने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। आप फ़ारस के बादशाह साइरस आज़म के हम असर थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह ये नबी भी अर्ज़ बाबुल में परदेसी और मज़लूम थे, मगर अल्लाह ताला ने इल्म और ख्वाबों की ताबीर अनायत फरमाकर बादशाह के यहाँ उनकी कदर व मंज़िलत बुलंद कर दी। सब इज़्ज़त व मुरतबत पा लेने के बाद बदस्तूर ये तौहीद के दाई रहे और कोई फितना उन्हें इस मिशन से हटा ना सका। मुअर्रिख़ीन का ख़याल है कि बख्त नसर का दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 605 से 562 क़ब्ल अज़ मसीह है। इसकी हुकूमत का मरकज़ बाबुल था, जिसको बाबिलोनिया भी कहते हैं। उसका बाप निबोलासर भी एक बादशाह था। उसके बाप ने उसको मिस्र पर हमले के लिए भेजा और उसने ज़माना शहज़ादगी में मिस्र को फ़तह किया। अपने बाप निबोलासर की वफ़ात के बाद तख्त पर बैठा। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया और अपनी फ़ौज के साथ उसने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया और हैकल सुलेमानी को नीस्तो नाबूद किया। 586 क़ब्ल मसीह में 4000 यहूदियों को गिरफ़्तार कर लेके बाबुल लाया। यहूदियों की इस कदर कैद को बाबुल की असीरी कहा जाता है। इन कैदियों में शबाब की उम्र को पहुंचता यहूदा कबीले के शाही ख़ानदान में से एक लड़का हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। इन्हें बाद अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा और ये दानियाल नबी के तौर पर मशहूर हुए। ये इन दिनों की बात है जब बादशाह यहूदा की हुकूमत का तीसरा साल चल रहा था। बख्त नसर ने शाह यहूदा को शिकस्त दी। उसके बाद बादशाह बख्त नसर ने स्पिंस बादशाह के ख्वाजा सराओं का सरदार था, कुछ इसराइली लड़कों को अपने महल में लाने के लिए कहा। बादशाह को ऐसे लड़कों की ज़रूरत थी जो उसके महल में खिदमत का काम कर सकें। बादशाह ने स्पिंस को हुक्म दिया कि देखो, उन लड़कों को किस्तियों की ज़ुबान और लिखावट ज़रूर सिखाना। बादशाह ने तय किया कि इसराइल के इन जवानों को 3 साल तक तरबियत दी जाए और उसके बाद वह जवान बाबुल के बादशाह के ज़ाती खादिम की तरह खिदमत पेश किए जाएं। उन जवानों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, हनीना, मीसाइल और इज़रिया शामिल थे। ये जवान यहूदा के ख़ानदानी ग्रोह में से थे। खुदा ने दानियाल, हनीना, मीसाइल और इज़रिया को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबान और दानिशमंदी सीखने की क़ुव्वत अता की। दानियाल रोयाओं और ख्वाबों की ताबीर में माहिर थे। बादशाह चाहता था कि उन सभी जवानों को 3 साल तक तरबियत दी जाए। तरबियत का वक्त पूरा होने पर स्पिंस इन सबों को बादशाह नसर के पास ले गया। इस तरह वो चारों जवान बादशाह के खादिम बना दिए गए। बादशाह हर बार उनसे किसी अहम बात के बारे में पूछता और वो अपनी हिकमत और समझबूझ का इजहार करते। बादशाह ने देखा कि वो चारों उसकी हिकमत के सभी जादूगरों और दानिशमंदों से 10 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। इस तरह खुरस के दौरे हुकूमत के पहले बरस तक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बादशाह की खिदमत में रहे। बख्त नसर ने अपनी हुकूमत के दूसरे बरस के दौरान एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब ने उसे परेशान कर दिया था और वो अच्छी तरह सो नहीं सका था। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों, नजूमियों, जादूगरों और दानिशमंदों को बुलाया जाए और वह बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताएं। वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए। तब बादशाह ने उन लोगों से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं परेशान हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस ख्वाब का क्या मतलब है। उस पर इन कस्तियों ने जवाब देते हुए कहा, तू अपना ख्वाब हमें बता, फिर हम तुझे उसका मतलब बताएंगे। उस पर बादशाह बख्त नसर ने उन लोगों से कहा, नहीं, ये ख्वाब क्या था ये भी तुम्हें ही बताना है, और इस ख्वाब का मतलब क्या है ये भी तुम्हें ही बताना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा। मैं तुम्हारे घरों को तोड़कर मलिए के ढेर और राख में बदल डालने का भी हुक्म दे दूँगा, और अगर तुम मुझे मेरा ख्वाब बता देते हो और उसका मतलब समझा देते हो तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम, बहुत सा सिला और बड़ी इज़्ज़त बख्शूँगा।
اس لیے تم مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قسطیوں نے بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، آقا آپ وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو ناممکن ہے۔ بادشاہ کو اس کے خواب کے بارے میں اور اس کے خواب کی تعبیر کے بارے میں صرف دیوتا ہی بتا سکتے ہیں، لیکن دیوتا تو لوگوں کے درمیان میں نہیں رہتے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے بابل کے سبھی دانش مندوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ بخت نصر کے حکم کا اعلان کر دیا گیا۔ سبھی دانش مندوں کو مارا جانا تھا، اس لیے حضرت دانیال علیہ السلام اور اس کے دوستوں کو بھی مارنے کے لیے ان کی تلاش میں شاہی لوگ روانہ کر دیے گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب یہ کہانی سنی تو وہ بادشاہ بخت نصر کے پاس گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ وہ انہیں تھوڑا وقت دیں، اس کے بعد وہ بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اپنے گھر روانہ ہو گئے اور ان کے دوست حنینہ، میسائیل اور عزریا کو وہ ساری باتیں کہہ سنائیں۔ دانیال نے ان سے کہا کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ ان پر مہربان ہو اور اس راز کو سمجھنے میں ان کی مدد کرے، تاکہ بابل کے دوسرے دانشمند لوگوں کے ساتھ وہ اور اس کے دوست موت کے گھاٹ نہ اتارے جائیں۔ رات کے وقت خدا نے خواب میں حضرت دانیال علیہ السلام کو وہ راز سمجھا دیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم مجھے میرا خواب اور اس کا مطلب بتا سکتا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، اے بادشاہ بخت نصر، تم جس راز کے بارے میں پوچھ رہے ہو اسے ہمیں نہ تو کوئی دانش مند، نہ کوئی جادوگر اور نہ کوئی قصدی بتا سکتا ہے، لیکن آسمان میں ایک ایسا خدا ہے جو پوشیدہ راز کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا بخت نصر کو جو ہونے والا تھا خواب کے ذریعے بتانا چاہتا تھا۔ اپنے بستر میں گہری نیند سوتے ہوئے تم نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا، اے بادشاہ تم اپنے بستر میں سو رہے تھے اور تم مستقبل کی باتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ خدا نے جو پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے تمہیں دکھایا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ خدا نے وہ راز بھی مجھے بتا دیا ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ میرے پاس دوسرے لوگوں سے کوئی زیادہ حکمت ہے، بلکہ مجھے خدا نے اس راز کو اس لیے بتایا ہے کہ بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر کا پتہ چل جائے، اور اس طرح اے آقا آپ کے دل میں جو باتیں آ رہی تھیں انہیں آپ سمجھ جائیں۔ اے آقا خواب میں آپ نے اپنے سامنے کھڑا ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے۔ وہ بت بہت بڑا تھا، وہ چمک رہا تھا، وہ دیکھنے میں بہت ڈراؤنا تھا۔ اس بت کا سر خالص سونے سے بنا تھا، اس کا سینہ اور بازو چاندی سے بنے تھے، اس کی جانگ کانسے کی تھی، اس بت کی پنڈلیاں لوہے کی بنی تھیں، اس کے پیر لوہے اور مٹی کے بنے تھے۔ جب تم اس بت کی جانب دیکھ رہے تھے تب تم نے ایک چٹان دیکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان ڈھیلی ہو کر گر پڑی، لیکن اس چٹان کو کسی شخص نے نہیں کاٹا تھا۔ پھر وہ بت کے پیروں سے جا ٹکرائی، اس چٹان کی وجہ سے بت کے پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ پھر اس کی وقت مٹی، تانبا، چاندی اور سونا چور چور ہو گئے۔ بت کے ٹکڑے گندم کے بھوسے کی مانند تھے۔ تب ان ٹکڑوں کو ہوا اڑا کر لے گئی، وہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ چٹان جو مورتی سے ٹکرائی تھی ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گئی اور ساری زمین پر چھا گئی۔ یہ وہ آپ کا خواب تھا، اور ہم بادشاہ کو بتائیں گے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ اے بادشاہ بخت نصر، اس مورت کے اوپر جو سونے کا سر تھا وہ آپ ہی ہیں۔ چاندی حصہ آپ کے بعد آنے والی دوسری سلطنت ہے، لیکن وہ سلطنت آپ کی سلطنت کی طرح بڑی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو کہ روئے زمین پر حکومت کرے گی۔ کانسا کا حصہ اسی سلطنت کو پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک چوتھی حکومت آئے گی، وہ حکومت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ویسے ہی وہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس مورتی کے پیر اور انگلی مٹی اور لوہے دونوں کے بنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی۔ اس حکومت میں کچھ لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اس لیے آپ نے مٹی سے ملا ہوا لوہا دیکھا ہے۔ اس مورت کے پیر کی انگلی بھی لوہے اور مٹی سے ملی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چوتھی حکومت لوہے کی مانند کچھ طاقتور ہوگی اور باقی مٹی کی مانند ہوگی۔ آپ نے لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا تھا،
لیکن جیسے لوہا اور مٹی پوری طرح کبھی آپس میں نہیں ملتے، اس چوتھی حکومت کے لوگ ویسے ہی ملے جلے ہوں گے، لیکن ایک قوم کی شکل میں وہ کبھی آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوں گے۔ چوتھی حکومت کے بادشاہوں کے ایام میں خدا پانچویں حکومت کو قائم کرے گا۔ اس حکومت کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی جو کبھی دوسرے گروہ کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ یہ حکومت چوتھی حکومت کو کچل دے گی۔ یہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ اے بادشاہ، آپ نے پہاڑ سے اکھڑی ہوئی چٹان تو دیکھی، کسی شخص نے اس چٹان کو اکھاڑا نہیں۔ اس چٹان نے لوہے کو، کانسے کو، مٹی اور چاندی کو اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ نے آپ کو وہ دکھایا جو آئندہ ہونے والا ہے۔ یہ خواب سچا ہے اور آپ خواب کے اس مطلب پر یقین کر سکتے ہیں۔ تب بادشاہ نے بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کی ستائش کی اور حکم دیا کہ اس کو نذرانے اور بخور پیش کیے جائیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا خداؤں کا خداوند اور بادشاہوں کا خداوند اور رازوں کو کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنی حکومت میں ایک بہت ہی اہم عہدہ عطا کیا اور بادشاہ نے بہت سے انمول تحفے بھی آپ کو دیے۔ بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کو بابل کے پورے صوبے کا حکمران مقرر کر دیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ اس واقعے کا اگلا حصہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس واقعے کا اگلا حصہ آپ تک پہنچا سکیں۔